السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر جلالین کا سبق نمبر 28 پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ جی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، فعدۃ من ایام اخر تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس اور ان پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے فدیہ واجب ہے، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ واجب ہے، طعام مسکین، اور وہ ایک نادار کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ ایک نادار مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، بس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب ای فرض فرض کر دیا گیا ہے تم پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم من الامم لعلکم تتقون المعاصی، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ الصیام صام یصوم صوما وصیاما، لغت میں مطلقاً رکنا، جبکہ اصطلاح شرع میں صیام کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب شمس تک رکنا۔ الصیام مصدر ہے بمعنی روزہ رکھنا، بمعنی رکنا، لغت میں معنی رکنے کی ہے، اصطلاح شرع میں کھانے پینے جماع سے روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب شمس تک رکنا، یہ
یہ اصطلاح شرع میں روزہ کہلاتا ہے، صیام کہلاتا ہے۔ من الامم، من الامم کا اضافہ الذین من قبلکم کے عموم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اور ان لوگوں کی تردید ہے جو الذین من قبلکم سے نصارہ مراد لیتے ہیں، نصارہ مراد لیتے ہیں۔ المعاصی کے اضافے سے اشارہ کر دیا کہ تتقون سے لغوی معنی مراد، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ جو عرف اصطلاح میں جو تقوی کے معنی ہیں وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ یہاں پر تتقون سے لغوی معنی مراد ہے۔ المعاصی اسی کا مفعول بھی ہے۔ فَإِنَّهُ يُكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِي هِيَ مَبْدَأُهَا، تاکہ تم گناہوں سے بچو، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، وہ شہوت جو کہ تمام کی تمام معصیتوں اور تمام کے تمام گناہوں کی ابتدا اور بنیاد ہے۔ اور روزہ اس شہوت کو توڑ دیتا ہے جو شہوت تمام کی تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ایامن نصب بالصیام او بصوموا مقدرا، مفسر ایامن کے منصوب ہونے کی دو صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ ایامن کا منصوب ہونا وہ الصیام کے سبب ہے، یعنی الصیام اس کا عامل ہے، یا پھر صومو فعل امر مقدر ہونے کے سبب ایامن منصوب ہے۔ نصیب بالصیام او بصوم مقدرن کی تقدیر سے ایامن کے منصوب ہونے کی دو صورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایامن الصیام جو مذکور ہے اس کی وجہ سے منصوب ہے، مگر اس پر یہ اعتراض ہے کہ عامل اور معمول کے درمیان کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کا فصل بالاجنبی آ جاتا ہے، عامل اور معمول کے درمیان فصل بالاجنبی آ جاتا ہے، لہذا الصیام عامل نہیں ہو سکتا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ رضی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر معمول ظرف ہو تو فصل بالاجنبی کے باوجود بھی عمل درست ہوتا ہے، اس لیے اعتراض اب نہ رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایامن کے منصوب ہونا یا تو سوم فعل مقدر کے سبب یہ ایامن منصوب ہے، یعنی اس کا عامل سوم فعل مقدر ہے۔ اس صورت میں تو کوئی اشکال باقی نہیں۔ معدودات ای قلائل، گنتی کے چند دنوں، گنتی کے یہ چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، ای قلائل۔ معدودات کی تفسیر قلائل سے کر کے اشارہ کرتی ہے کہ معدودات سے مراد قلیل مقدار ہے، مراد قلیل مقدار کے دن ہیں، اس لیے کہ عرب قلیل کو جو کہ 40 سے کم ہو معدود سے، اور کثیر کو موزون سے تعبیر کرتے ہیں۔ 40 سے کم عرب معدود سے تعبیر کرتے ہیں اور زیادہ کو موزون سے تعبیر کرتے ہیں، تو اسی ہی ان کے عرب کی جو تعبیر ہے اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا، ای قلائل، گنتی کے چند دن، یعنی قلیل مقدار کے دنوں میں روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ای موقتات بعدد معلوم، یعنی وہ دن موقت ہیں، متعین ہیں، اور ان کی تعداد بھی معلوم ہے۔ وہی رمضان، اور وہ رمضان کے مہینے کے روزے، کما سیاتی جیسا کہ آ رہا ہے۔ وَقَلَّلَهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، اور اس کو جو قلیل مقرر کیا ہے معدودات سے، یعنی قلیل کی تعداد سے جو اس کو تعبیر کیا ہے مکلفین پر سہولت کی غرض سے، مکلفین پر سہولت کی غرض سے۔ ماہ رمضان کے روزے اگرچہ فی نفسی ہی کثیر ہیں، مگر نفسیاتی طور پر متاثر کرنے کے لیے تشجیع کے طور پر قلت سے تعبیر کر دیا ہے، تاکہ مکلفین کے لیے اداء صوم میں سہولت اور آسانی ہو۔
تاکہ مکلفین کے لیے روزہ ادا کرنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ وَقَلَّلَهُ تَسْهِيلًا عَلى الْمُكَلَّفِينَ، اس ماہ رمضان کے دنوں کو قلیل مقدار سے تعبیر کرنا تسہیلاً علی المکلفین، مکلفین پر سہولت اور آسانی کی غرض سے ہے۔ فمن کان منکم، پس تم میں سے جو ہو، حین شہودہ، ماہ رمضان کے آنے کے وقت، ماہ رمضان کے شروع ہونے کے وقت، جب تم میں سے کوئی ہو مریضن، کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، ای مساف ای ای مسافرا سفر القصر واجہدہ الصوم فی الحالین، یعنی سفر قصر کی مسافت کا مسافر ہو، مسافرن سفر القصری، سفر قصر کی مسافت کا مسافر ہو، وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنِ، اور دونوں صورتوں میں اس کو روزے سے مشقت ہو تو فَأَفْتَرَا، تو وہ روزہ چھوڑ دے، افطار کر سکتا ہے۔ فَعِدَّةٌ، فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْتَرَا، فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْتَرَا، تو اس پر چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد کے مساوی دوسرے دنوں میں تعداد کو پورا کرنا لازم۔ فعلیہ، وجوب کے لیے آ رہا ہے، تو اس پر چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد کے مساوی دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کرنا لازم ہے۔ یصومھا بدلہ، کہ ان روزوں کے بدل وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ وعلی الذین، لا مقدر ہے، اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا تاکہ ترجمہ ہو۔ وعلی الذین لا یطیقونہ لکبر او مرض، اور ان پر جو کبر سنی یا بیماری کے سبب روزہ کی طاقت نہیں رکھتے، ایسی بیماری لا یرجا برؤہ، کہ جس کے تندرست ہونے کی امید ہی نہ کی جا سکتی ہو، ایسے مرض کی وجہ سے جس سے صحت یابی کی امید ہی نہ ہو، ایسی بیماری یا کبر سینی کی وجہ سے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان پر فدیتن، فدیہ واجب ہے، اور وہ فدیہ ہی طعام مسکین، ہیا مبتدا محذوف، اسی کی طرح مفسر نے اشارہ کیا، اور وہ فدیہ ایک نادار کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کی خوراک ہے، ای قدر ما یأکلہ فی یوم، یعنی اتنی مقدار کے جو ایک روز کی خوراک ہو، قدر ما یأکلہ فی یومین، جو اتنی مقدار جو مسکین کے ایک روز کی خوراک ہو، وہو مد من غالب قوت البلد لکل یوم، اور وہ بقدر ایک مد ہے روز مرہ شہر کی عام خوراک سے، اور وہ بقدر ایک مد ہے روز مرہ شہر کی عام خوراک سے۔ وفی قراءۃ باضافۃ فدیہ، اور ایک قراءت یوں بھی ہے، فدیۃ طعام مسکین، وفی قراءۃ، فدیہ کی اضافت کے ساتھ بھی ایک قراءت ہے، اور وہ قراءت ابن عامر شامی اور نافع کی ہے۔ تو ایک قراءت فدیہ کی اضافت ہے طعام کی طرف، وہی للبیان، اور یہ اضافت بیان کے لیے ہے، اور یہ اضافت بیان کے لیے ہے، یعنی یہ اضافت بیانیہ ہے، ایک مسکین کی خوراک کا فدیہ اس کے ذمے واجب ہے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا غیر مقدرۃ، لا کوئی مقدر نہیں ہے، لا مقدر نہیں ہے۔ وکانوا مخیرین فی صدر الاسلام بین الصوم والفدیہ ثم نسخ بتعیین الصوم بقول فمن شہد منکم الشہر فلیصومہ، ایک قول یہ بھی ہے کہ لا یہاں مقدر نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدا اسلام میں روزہ اور فدیہ میں اختیار دیا گیا تھا، کانوا مخیرین فی صدر الاسلام، ابتدا اسلام میں لوگوں کو روزہ اور فدیہ دینے میں اختیار تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے قول فمن شہد منکم الشہر فلیصوم کے ذریعے یہ اختیار منسوخ کر دیا گیا، نسخ بتعیین الصوم، روزہ کو متعین کرنے کے ساتھ اس اختیار کو منسوخ کر دیا گیا۔ قال ابن عباس الا الحامل والمرضع، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حاملہ اور مرضع، دودھ پلانے والی عورت
کا اختیار ابھی بھی منسوخ نہیں ہو، الا الحامل والمرضع، کہ حاملہ اور مرضعہ کے حق میں ابھی تک بھی اختیار باقی ہے اور اختیار منسوخ نہیں ہو۔ اذا افطرتا خوفا علی الولد، اذا افطرتا خوفا علی الولد، جب کہ اپنے بچے کے بارے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اذا افطرتا خوفا علی الولد، جب کہ اپنے بچے کے بارے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ اس کی وجہ سے وہ روزہ افطار کر سکتی ہیں۔ فإنها باقیۃ بلا نسق فی حقہما، مرضعہ اور حاملہ کے حق میں یہ فدیہ کا حکم باقی ہے، فدیہ کا حکم بلا نسخ باقی ہے۔ فمن تطوع خیرا بالزیادۃ علی القدر المذکور فی الفدیہ، مذکورہ جو فدیہ کی مقدار ہے، مذکورہ مقدار پر جو زیادتی کرے خوشی سے، فمن تطوع خیرا، پس جو خوشی سے نیکی کرے، نیکی کیا، بزیادت علی القدر المذکور فی الفدیہ، فدیہ کی مذکورہ مقدار پر جو زیادتی کرے خوشی سے، فہو التطوع خیر لہ، تو یہ نیکی اسی کے لیے بہتر ہے، یہ اسی کے لیے بہتر ہے، یہ نفلی جو زیادتی ہے یہ اس کے لیے بہتر ہوگی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو۔ وَأَن تَصُومُوا مبتدأ، ان تصوموا ان مصدر، ان مصدریہ، فعل کو مصدر کی تعویل میں کر کر یہ مبتدا ہے، اور جبکہ اس کی خبر خیر لکم ہے، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے روزہ افطار کرنے سے، یعنی کہ روزہ رکھنا سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں اگر ممکن ہو، اگر میسر ہو سکے تو تمہارا روزہ رکھنا افطار کرنے اور فدیہ دینے سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ان کنتم تعلمون انه خیر لکم، اگر تم اپنے لیے اس خیر اور بہتری کو تم جانتے ہو۔ ففعلوہ، تو تم ایسا ضرور کرو۔ یہ مفسر نے جواب شرط جو معذوف ہے اسی کی طرف اشارہ کیا، مفسر نے جو جواب شرط، ان شرطیہ کا جو جواب شرط معذوف اسی کی طرف اشارہ کیا، اگر تم اپنے لیے خیر اور بہتری اور بھلائی جانتے ہو تو تم ایسا ہی کرو۔ جی اگلی آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، ہدایت کی روشن دلیلیں، والفرقان، اور فرقان، حق و باطل سے جدا کرنے والا، حق و باطل سے جدا کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
تلک الایام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ایام رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جن ایام کا ذکر ہے وہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ تلک الایام مبتدا محذوف، مفسر نے اسی کی طرف اشارہ کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اس مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تو وہ ایام رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، من اللوح المحفوظ الى السماء الدنیا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن مجید کا اولا نزول ہوا، اور وہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن مجید کا اولا نزول ہوا، اور وہ شب قدر جس میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف مکمل قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ مکمل قرآن مجید بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا، اور پھر پہلی وحی بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ ہدن حال ہادیا من الضلالۃ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہدن حال ہے، ہادین کے معنی میں ہے، ہادیا من الضلالۃ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے گمراہی سے ہدایت کرنے والا ہے، لوگوں کے لیے گمراہی سے ہدایت کرنے والا ہے۔ وبینات آیات واضحات من الہدی، اور ہدایت کی واضح نشانیاں، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، بینات آیات واضحات، واضح نشانیاں ہدایت کی، مما یہدی الی الحق من الاحکام، مما یہدی الی الحق من الاحکام، واضح نشانیاں ہیں جو حق یعنی احکام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن جو احکامات کی طرف، حق یعنی احکام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَمِنَ الْفُرْقَانِ مِمَّا يُفْرِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور یہ قرآن حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ فرقان کے معنی مفسر نے بیان کی کہ فرقان کے معنی ہی حق و باطل سے جدا کرنے والی کتاب ہے۔ فَمَن شَهِدَ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ تقدم مثلہ، اس جیسا حکم سابقہ میں گزر چکا ہے۔ وکررہ لئلا یتوہم نسخہ بتعمیم من شہدا، اور اس حکم کو مکرر لے کر آئے ہیں تاکہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کے عموم سے منسوخ ہونے کا وہم نہ رہے، تاکہ فلیصمہ، من شہد منکم الشہر فلیصمہ، کے عموم کے سبب اس حکم کے، اس رخصت کے منسوخ ہونے کا وہم باقی نہ رہے، اس لیے اس حکم کو مکرر لے کر آئے ہیں، یعنی کہ رخصت موجود ہے، جو بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، دشواری نہیں چاہتے۔ وَلِذَا أَبَاحَ لَكُمُ الْفِطْرَ فِي الْمَرْضِ وَالسَّفَرِ، اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے بیماری اور سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی، روزہ چھوڑنے کی اجازت دی۔ وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عُطِفَ عَلَيْهِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ۔ وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ ایضا للامر بالصوم، امر بالصوم، فلیصمہ، اس
اور روزے کے حکم کے لیے یہ جملہ علت کے معنی میں ہونے کے سبب لکون ذالک فی معنی العلہ، علت کے معنی میں ہونے کے سبب ہی عطف علیہ، اسی ہی پر عطف کیا گیا ہے ان دوسرے جملوں کو، جیسے کہ دوسرے جملے فَلْيَصُمْهُ اس حکم کی علت ہیں، اسی ہی طرح یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر یہ بھی علت کے معنی میں ہونے کے سبب اسی ہی پر عطف کیا گیا، اور یہ معطوف علیہ ہیں اور وہ معطوف ہیں۔ وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ، امر بالصوم کے لیے علت کے معنی میں ہونے کے سبب ہی اسی پر عطف کیا گیا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ تاکہ تم عدت کو یعنی رمضان کے مہینے کی تعداد کو پوری کرو اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ دو قرأت ہیں، تُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ اور تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اے عدت صوم رمضان، رمضان کے مہینے کی تعداد کو تم مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عِنْدَ إِكْمَالِهَا اور رمضان کے مہینے کو مکمل کر دینے کے وقت تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس بات پر اس نے جو تم کو ہدایت دی، أَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِينِهِ کہ اس نے دین کے احکام کی طرف تمہاری رہنمائی کی، اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ اور تاکہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَسَأَلَ جَمَاعَةُ النَّبِيَّ أَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ فَنَزَلَ یہ مفسر اگلی آیت کا شان نزول بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، کیا ہمارے رب قریب ہیں کہ ہم اس سے راز و نیاز کی باتیں کریں، مناجات کریں، یا وہ دور ہیں کہ ہم ان کو پکاریں؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا، اذا دعانی جب وہ مجھ سے مانگے، جب وہ مجھ سے مانگے، یا وہ جب مجھے پکارے تو میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب تو میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب منہم تو میں ان کے قریب ہوں علم کے اعتبار سے، بعلمی اپنے علم، میرا علم جو ہر چیز پر محیط ہے تو میرا علم ان کے قریب ہے۔ فَأَخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ پس آپ ان کو اس بات کی خبر دے دیجئے، اخبرہم بذالک آپ ان کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار اور دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان جب وہ مجھ سے مانگے، بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ اس کی دعا اور اس کی مانگ کو عطا کر کے، اس کا مطلوب عطا کر کے، اس کا مطلوب عطا کر کے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ای دعائی چاہیے کہ لوگوں کو کہ وہ میرا حکم مانے، بالطاعتی اطاعت کر کے، میرا حکم مانے اطاعت کر کے، وَلْيُؤْمِنُوا يُدِيمُ عَلَى الْإِيمَانِ اور وہ مجھ پر ایمان رکھیں، یعنی ایمان پر دائم و قائم رہیں، کیونکہ ایمان والوں کو ہی حکم ہے تو اس وقت ان کو ایمان پر دائم و قائم رہنے کا حکم ہے کہ وہ ایمان پر دائم و قائم رہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور وہ مجھ پر ایمان رکھیں،
یا مجھ پر ایمان دائم و قائم رکھیں، لعلہم یرشدون یہتدون، تاکہ وہ راہ راست پائیں یعنی ہدایت پالیں۔